الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے صرف 3 فوائد جو ہیں وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شکر ادا کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، اناؤنسمنٹ کر دی، کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان اور جاننے والا ہے۔ تو یہ شکر کا دوسرا فائدہ ہے کہ شاکر جو شکر گزار ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، وہ اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے، عذاب سے اور مواخذے سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا شکر کا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزار میں تکبر نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک سوچ ہے نا، ایک تھاٹ ہے، تھنکنگ ہے۔ یہ کوئی بھی چیز ہے، طاقت ہے، حسن ہے، مال ہے یا کامیابی یا اونچا عہدہ، کوئی بھی چیز ہے، جب یہ سوچ ہوگی کہ یہ میرے اللہ نے عطا کی ہے تو پھر تکبر نہیں آئے گا کہ اللہ کا فضل ہے۔ تکبر اسی وقت آتا ہے جب بنیادی سوچ میں بگاڑ آتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ میری اپنی کامیابی ہے، فلاں کی طفیل ہے، فلاں کے سبب ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کی بجائے جب بندہ مادی اسباب پہ اعتماد کرتا ہے تو پھر تکبر پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو 3 فائدے ہو گئے، شکر ادا کرنے کے نعمت بڑھتی ہے، نعمت مزید ملتی ہے، اللہ کے عذاب سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ شکر کرنے والے میں تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔